حضرت مولانا سید اصغر حسین رحمہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں میں سے ہے جو اپنے ملنے جلنے والوں میں میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے ان اساتذہ میں سے ہیں جنہوں نے 20 سال 85 سال درس و تدریس کی، ہزار فضلاء علماء ان کے شاگرد رہے، اور ہندوستان کا کم ہی کوئی ایسا جید عالم ہوگا جو ان کا شاگرد نہ ہوا ہو۔ اس کے باوجود وہ ان میں مسکنت، عاجزی، تواضع اس قدر پائی جاتی تھی کہ دیکھنے والا اندازہ ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ شخص دارالعلوم دیوبند جیسی عظیم یونیورسٹی میں استاد الحدیث ہے۔ آپ ایک عام سے محلے میں کچے مکان میں رہتے تھے، اور ہر دفعہ بارشوں میں اس کی کبھی چھت گر جاتی، کبھی کوئی حصہ گر جاتا، کافی محنت بھی کرنی پڑتی، مشقت بھی اور خرچہ بھی ہوتا ہے۔ تفسیر معارف القرآن کے مصنف حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی میاں صاحب کے شاگردوں میں سے تھے اور بے تکلف تھے۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضرت ہر سال اتنی محنت، مشقت اور خرچہ بھی ہوتا ہے، تو آپ اس مکان کو پکا کیوں نہیں کر لیتے؟ تو حضرت فرمانے لگے دیکھو بھائی، ہم تو بوڑھے ہو گئے اور یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ واہ 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 مفتی صاحب، آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ جملہ اتنی دفعہ کہا کہ مفتی صاحب کہتے ہیں مجھے شرم آ گئی۔ میں نے کہا حضرت استاد جی، میں نے یہ بات اس لیے نہیں کی تھی کہ بار بار آپ کہہ کہ مجھے شرمندہ کریں، میں اس کی حکمت سمجھنا چاہتا تھا کہ آخر اتنی مشقت اور خرچہ ہر سال کر دیں تو مکان پکا کیوں نہیں کرا لیتے؟ تو حضرت میاں صاحب مفتی صاحب کو پکڑ کر باہر لے گئے اور اپنے مکان کے دروازے پہ کھڑے کر کے فرمایا کہ دائیں طرف سرے تک دیکھیں، بائیں طرف دیکھیں، دونوں طرف دیکھ کر میں یہ مکان کیسے ہیں، کچے ہیں یا پکے؟ مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا مکان کچے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بس یہی وجہ ہے کہ میرے دائیں بائیں دونوں اطراف میں کچے مکانات ہیں، تو کیا ان کے درمیان میں ایک پکا مکان بنا کے میں اچھا لگوں گا؟ اور اتنے پیسے ہیں نہیں کہ میں سارے محلے کو بنوا کے دے سکوں، تو بس ان کے ساتھ رہتا ہوں، کچے مکان میں ہی رہتا ہوں، جیسا بھی ہوں ان کے ساتھ ہی رہ رہا ہوں۔ یہ ان کی تواضع، عاجزی اور مسکنت تھی۔ ان کا ایک اور واقعہ جو میں آج کے نشست میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جس سے میرا موضوع یہ ہوگا کہ ہمیں رزق کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ اتنے بڑے بزرگ تھے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ حضرت کے ہاں مہمان بن کے گئے، تو کھانے کا وقت آیا، کھانا کھا لیا، دسترخوان اٹھانے لگے، تو میں آگے بڑھا کہ استاد جی کے گھر کا دسترخوان میں اٹھاؤں۔ حضرت نے فرمایا مفتی صاحب دسترخوان اٹھانا آتا ہے؟ میں نے کہا حضرت جی یہ کوئی فن ہے جس کو سیکھنا پڑے؟ دسترخوان اٹھانا کون سا فن ہے؟ فرمایا جی یہ فن ہے، آپ مجھے دیکھیں، ایک دفعہ مجھے دیکھیں، اس کے بعد آپ اٹھایا کرنا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت نے دسترخوان کی بچی ہوئی بوٹیاں الگ کی، ہڈیوں کو ایک طرف کیا، روٹی کے بڑے بڑے ٹکڑے الگ کیے اور چھوٹے چھوٹے ذرات کو الگ کیا، اور فرمایا اور جو باقی پھلوں کے چھلکے تھے ان کو الگ کیا۔ فرمایا کہ یہ جو ہڈیاں ہیں یہ میں ایک جگہ رکھتا ہوں، وہاں کتے کو جگہ پتہ ہے وہ آ کے لے جاتا ہے، یہ بوٹیاں میں فلاں جگہ رکھتا ہوں، وہاں بلی آ کے کھا جاتی ہے، یہ بڑے بڑے ٹکڑے روٹی کے میں یہ فلاں جگہ رکھتا ہوں، وہاں پرندوں کی عادت ہے وہ آ کے لے جاتے ہیں، اور یہ ذرات میں چیونٹیوں کے سوراخوں کے آگے چھوڑ آتا ہوں، اور یہ پھلوں کے چھلکے یہ میں بکریوں وغیرہ جانوروں کو ڈال دیتا ہوں۔ کہ کہنے کو تو گو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن اللہ کے رزق کا ہم پر حق یہ ہے کہ اس کے کسی حصے کی بھی بقدر امکان ناقدری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان کی نظر کتنی باریک اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا رزق ہے۔ جب اس کے بڑے حصے کی ہم قدر کرتے ہیں تو اس کے چھوٹے حصے کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ کہنے کو تو ہر کوئی کہتا ہے کہ رزق کی قدر کرنی چاہیے، رزق کی قدر کرنی چاہیے، لیکن یہ ایک بے معنی سا جملہ بن کر رہ گیا ہے۔ ہمارے ہاں گھروں کی دعوتیں، ہوٹلوں کی دعوتیں دیکھ لیں تو ایسے معاشرے میں جہاں ایک ایک لقمے کو انسان ترس رہے ہیں، بالخصوص اس دور میں ایک ایک نوالے کو لوگ ترس رہے ہیں، منوں کے حساب سے اتنا کھانا ضائع کیا جاتا ہے کہ محلے کے محلے اس سے پیٹ بھر کے سو سکتے ہیں۔ اور پھر چھوٹا طبقہ جو ڈرائیور اور ماتحت طبقہ ہے ان کو تو پوچھنا ہی کیا، کہنے کو تو سب کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کے فرد ہیں، اور ہوٹلوں میں جو بوفے سسٹم ہے دعوت کا، اٹھ کر ایک ہی بندے کو سارا اٹھا کے ڈال کے لانا پڑتا ہے،
تو بار بار اٹھنے کی مشقت سے بچنے کے لیے بندہ یہ بھی ڈالتا ہے، وہ بھی ڈالتا ہے، وہ بھی ڈالتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں کتنا زیادہ کھانا بچ جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں کی اس وقت تک قدر نہیں کی جا سکتی، قدر کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے چھوٹے چھوٹے جزیات، چھوٹے حصے کی بھی ہم قدر نہ کریں. حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، میں اپنے والد صاحب کے ساتھ لاہور جا رہا تھا، بارش ہو رہی تھی اور مجھ سے 1 روپیہ گر گیا تو میں چل پڑا. ان کو پتہ لگ گیا کہ اس سے روپیہ گرا ہے. میں نے کہا رہنے دو. فرمایا کہ نہیں، جب اللہ کی بڑی نعمت کی یہی روپیہ مل کر لاکھ روپیہ ہو جائے اس کی ہم قدر کرتے ہیں تو وہ جو اس کے جزیات اور چھوٹا حصہ ہے اس کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے 3 چیزوں کا ہمیشہ اہتمام کیا ہے. نمبر 1، پیسہ کبھی میں نے بائیں ہاتھ سے نہ لیا ہے نہ دیا ہے، یہ اللہ کا رزق ہے، میں دائیں ہاتھ سے اس کا احترام کرتا ہوں، لیتا ہوں اور دیتا ہوں. نمبر 2، کبھی بھی کھانا میں نے چارپائی کے پاؤں والی طرف نہیں رکھا، ہمیشہ سرہانے کی طرف کھانا رکھتا ہوں، خود پائنتی کی طرف بیٹھتا ہوں. اور تیسرا یہ کہ کبھی میں نے کھانے کو نیچا رکھ کے خود اس سے اونچا نہیں بیٹھا، وہ اللہ کا رزق ہے، میں اس کو احترام دیتا ہوں، اپنے برابر رکھ کر یا اپنے سے اونچا رکھ کے کھاتا ہوں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رزق کی ناقدری کرنے کی وجہ سے ماحول سے، رزق سے برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دے کر رزق کی قدر کر کے اس عالم میں، اس دور میں خود بھی اور دوسروں کو بھی اس ایذا سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. اللہ کریم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.